تاکہ بعد میں کوئی عذر بہانے نہ لگائے کہ میں نے تو سنا نہیں۔ اس نے لکھا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، یعنی ہماری ہولی اسپرٹ، خدا کا پاک روح کلیسیاؤں سے مخاطب ہے، اور اگر کہیں غلطی ہے تو وہ آپ دیکھیے لکھا ہے جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے۔ آپ یہ میں تو سوچ سوچ کے گھبراتا ہوں کہ دو دھاری تیز تلوار، اسی لیے کئی دفعہ خاندان مشکلوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، گھرانے تباہ و بربادی کی طرف۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود اس سے فائٹ کرتا ہے، لکھا میں اپنے منہ کی تلوار سے اس سے لڑوں گا۔ اس سے بڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ چلنے میں جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کلیسیاؤں میں پھرتا ہے، چراغ دانوں میں پھرتا ہے، ہائی پریسٹ کے طور پر، سردار کاہن کے طور پر یہ اس کے ذمہ کام ہے کہ وہ کلیسیاؤں میں چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، گھروں کے اندر وزٹ کرتا ہے۔ اور دو دھاری تیز تلوار کا مطلب میں نے بتا دیا تھا کہ اگر تو کلام کو سنتا ہے تو اس پر وہ رحم کرتا ہے، ہاللیلویا، اسے برکت دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، خاندان کے اندر اس کے کام کاج کے اندر برکت دیتا ہے، شفا سے تندرستی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں سنتا تو دوسری دھار سے اس سے فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے وہ۔ اس لیے ہم سننے والے بنے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سنیں خدا کے کلام کو، عمل کریں اس پر، زندگیاں ٹھیک ورڈ آف گاڈ کے مطابق خدا کے کلام کے آئینے میں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم سب ہوا میں اٹھ کا استقبال کر سکیں۔ اس لیے بہن اور بھائیوں، یہ کلیسیاؤں کا مقصد ایک ایک کو لکھا گیا ہے، اور میں لاسٹ میں بتایا ڈیڈ چرچ، لودیکیا کی کلیسیا ڈیڈ، مردہ، اس کو بھی لکھا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا اس کا پیار ہے، محبت ہے، کہ وہ ایک کمزور کو بھی لکھ رہا ہے، جو ٹھیک نہیں چلتا اس کو بھی لکھ رہا ہے، ایک ڈیڈ کو، کلیسیا مردہ بھی جو ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی ٹھیک چلے، زندہ ہو کر خدا کے ساتھ چلے۔ اور آج جو کلیسیا میں نے پڑھی، تھواتیرا کی کلیسیا، اور لکھا اس کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں جس کے خالص پیتل کی مانند، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کاموں کے لیے انگلش میں چیریٹی، یعنی جو کام کرتے ہیں، خیرات جو کرتے ہیں، اور خیرات کے بارے میں مسیح نے تعلیم دی کہ جب تو خیرات کرے اپنے آگے نرسنگے نہ بجھوا، بلکہ جو اگر تیرا رائٹ ہینڈ دیتا ہے دانا تو بایاں اس کو نہ جانے۔ یہ اتنا جو ہے وہ ایک کام ہے، یعنی خدا اس کو جو ہے وہ دیکھے، اور خدا کی نظر میں وہ پسند ہو۔ تو لکھا میں تیرے کاموں کو، یعنی تیری چیریٹی، خیرات کو جانتا ہوں۔ آج تو بڑے بڑے وہ کام کیے جاتے ہیں نا، خیرات بانٹنے وقت، ویڈیوز، تصویریں، اور بہت کچھ چلیں، کچھ اداروں کی ہوتی ہے، انہوں نے رپورٹ دینی ہوتی ہے، لیکن عام چھوٹے چھوٹے بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی، جنہیں کوئی رپورٹ نہیں دینی ہوتی، وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ لکھا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ہیں، اس کا مطلب خیرات بھی ان کی پہلے سے زیادہ ہے، یعنی دینا انہوں نے سیکھا ہے اس کلیسیا نے۔ آج تو دیتے نہیں نا، دینا پسند نہیں کرتے، خدا کے ہدیے بھی دینا پسند نہیں کرتے، خدا کا حصہ وہ کھا جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے تھواتیرا کی کلیسیا سے سیکھیے، لکھا ہے کہ تیرے کام پہلے سے زیادہ ہیں۔ پہلے اگر وہ جو ہے وہ 10% دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اس سے بھی بڑھا دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔
लाचारी से, दरेक से नहीं, हाँ, खुशी से खुदा के हिस्से लाएं। और लिखा है तालीम थी कि जब तू उस मुल्क में जाए खुदा तुझे बरकत दे तो उसको टोकरे में डालकर खुदा के घर में ले आना और उसे कहना कि ये मैं तेरे घर में लेके आया हूँ जो तूने मुझे बरकत दी है। हाँ, उस वक्त के काहिन को देना। आज तो खुद अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, अपने तौर तरीके, अपने जो है वो ख्यालात, अपनी सोच के मुताबिक। तालीम है कि उस वक्त के काहिन में के हाथ में देना ताकि वो उसको सर बुलंद करे खुदा की हजूरी में। हाँ, तो लिखा है फिर तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी और मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, वादा दुनिया की सब कौमों से तुझे सर बुलंद करूंगा। तो वो नेशन देने वाली है। हाँ, उन्होंने देना सीखा है, सिखाया गया है। हमने एक तो सीखा नहीं, ये ना सिखाया गया है। और फिर दूसरा जो है ना वो देना पसंद नहीं, कहते हैं हम गरीब हैं, है नहीं है। क्या रोटी नहीं 2-3 वक्त की खाते हैं? हाँ, ज़्यादा खाते हैं। और खुदा के देने के वक्त आप तवातीरा की कलीसिया से सीखे, लिखा कि तेरे काम पहले कामों से भी ज़्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और आगे लिखा मैं तेरी मोहब्बत को, लव, भाईचारा। हाँ, तो घर के अंदर नहीं बोलते एक दूसरे के साथ, इतना इब्लीस ने काम किया हुआ है। घर के अंदर एक दूसरे को बुलाना नहीं चाहते। आप तवातीरा की कलीसिया, लिखा मोहब्बत को भी, लव उनके अंदर है। ये इतना जो है वो खुदा इस चीज़ को देखता है। मोहब्बत बाइबल में यही तालीम है, खुदा से पहले मोहब्बत और दूसरा अपने पड़ोसी से मोहब्बत। हाँ, एक जहाँ पे रहते हैं एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को गाइड करें, समझाएं। और लिखा है कि तू अपने पड़ोसी को समझाते रहना, गाइड करते रहना। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, वो देखता है। थवातीरा की कलीसिया को कहा मैं तेरे कामों, तेरी मोहब्बत और लिखा तेरे सब्र को। आप देखिए पेशेंट सब्र, खुदा देखता है। सब्र, मेरा बंदा सब्र कर रहा है, मैं देखता हूँ, वो देखता है। इसलिए सब्र भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। याद रखें सब्र खुदा का एट्रीब्यूट है। अगर वो सब्र ना करे तो हम कब के फना हो जाए। हाँ, सब्र उसकी ज़ात की सिफत है। सब्र जो है वो खुदा की ज़ात का एट्रीब्यूट है। और सब्र वो हमें देखना चाहता है। हाँ, मुश्किल है, मुसीबत है, गरीबी भी है, सब्र वो देखता है। लिखा मैं तेरे कामों, तेरी मोहब्बत, तेरा सब्र और तेरी खिदमत, मिनिस्ट्री को भी वो देखता है, खिदमत को भी, कि कैसे कर रहे हैं। हाँ, किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। चर्च के अंदर की हद तक है, इधर ठीक है खिदमत, बाहर जाके फिर वही काम। हाँ, ये वो पसंद नहीं करता। बड़ी जाफशानी के साथ जिस तरह पौल ने की, पतरस ने की, उन्होंने जाने कुर्बान की खिदमत के लिए, क्राइस्ट ने की, और रसूलों ने, और फिर दूसरे जो अंबिया थे उनको पढ़िए कैसे उन्होंने खिदमत की, उस तौर पर खिदमत। हाँ, अब यसाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, दानियल को पढ़िए कि किस तरह उन्होंने मिनिस्ट्री की खिदमत की। वो लेवल वो देखना चाहता है। यहाँ तो बस दिखावे के काम ज़्यादा हो रहे हैं। खिदमत वो पैशन, जज्बा। तो क्राइस्ट ने थवातीरा की कलीसिया को कहा कि मैं तेरी खिदमत को भी जानता हूँ। सुनिए, मैं तेरे कामों को, तेरी मोहब्बत को, तेरे सब्र को, तेरी खिदमत को क्या करता हूँ, जानता हूँ। और आगे लिखा, और ये भी जानता हूँ कि वो पहले से ज़्यादा है। हालेलुया। पहले से क्या है बहनों, पहले से ज़्यादा। ये तवातीरा की कलीसिया को लिखा गया है। इसलिए मैं अपने आप को जाने, आप सब जितने यहाँ बैठे हैं आप सब देखिए कि ज़्यादा है कि कम है। हाँ, पहले से ज़्यादा है कि कम है। थवातीरा की कलीसिया काम पहले से ज़्यादा। फिर भी कहा गया मुझे तुझसे ये शिकायत है कि बेशक तेरे काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा, सब्र ज़्यादा है, खिदमत ज़्यादा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है
اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے کام ٹھیک ہو، پہلے سے زیادہ ٹھیک چل رہا ہو، اس کو کچھ کہا جائے نا تو مجمع اکٹھا کر لے گا ادھر، ہاں کہ یہ دیکھیں جی میں تو ٹھیک چل رہا ہوں، ہاں گھروں میں بتائے گا، ادھر ادھر بتائے گا دوسروں کو، میں تو ٹھیک چل رہا ہوں اور مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ تھواتیرا کی کلیسیا ٹھیک چل رہی تھی، سب کچھ لکھا، زیادہ کام، یہ ہے لیول، ہاں زیادہ کام، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے 2020 میں کتنے کام تھے، ہاں 2020 میں آپ ہی دیکھ لیں کتنا کام کیا ہے، خدا کے لیے کتنا کیا ہے، دنیا کے لیے سارا کیا ہے، خدا کے لیے کتنا کیا ہے، ہاں ٹارگٹ لے کے پہلے سے زیادہ، 2020 سے 2021 میں زیادہ۔ اور کرائسٹ نے یہی کہا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے، آگے کا لکھا کہ تم بہت سا پھل، تھوڑا نہیں وہ پسند کرتا، ہاں ہم تو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں جی، ہاں تھوڑا بھی آ رہا ہے ٹھیک، نو وہ زیادہ پھل دیکھتا ہے۔ تو وہ زیادہ پھل چاہتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، محبت، صبر، اس سے ہر کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے کام آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ کلیسیا کا لیول ہے، زیادہ پھل، زیادہ کام، لکھا پہلے سے زیادہ۔ سمجھو ان کی ڈیووشن آپ دیکھیے، ان کی ورشپ دیکھیے، ان کا خدا کے ساتھ چلنا دیکھیے۔ اتنا تو ٹائم نہیں سیٹ آج تک ہو سکا، ٹائم کہتے ہیں 9:30 بجے تک میکسیمم شروع کرتے ہیں، پھر بھی وہ کئی 10 کوئی 10:30۔ یہ اب دیکھیں کتنا سمجھائیں۔ اچھا ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی یہ لگانا ضروری ہے کیونکہ وہ سارا چلنا ہوتا ہے تو آواز آپ کی ٹھیک آنی چاہیے۔ شکریہ بھائی۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، اس سال میں 2021 میں ٹارگٹ لیجئے کہ تھواتیرا کی کلیسیا کی طرح ہم نے زیادہ پھل دینا ہے اپنے خدا کو۔ ہاللیلویا۔ بھائی آپ اس کو بھی تو دیکھیے جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، خون بہایا ہے، کفارہ دیا ہے، ہمارے گناہ کو اس نے ڈھانک دیا ہے، ہاں تو کیا میں اور آپ اس کے لیے زیادہ نہ کام کریں، زیادہ محنت، زیادہ اسٹرگل، زیادہ اس کو پھل نہ دیں؟ تھواتیرا کی کلیسیا لکھا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، کام تیرے، محبت تیری، محبت بھی زیادہ ہے۔ تو اگر 2020 میں کسی کی محبت ٹھیک نہیں نہ رہی گھر میں تو اس کو ٹھیک کر لیں، ہاں خدا یہ پسند کرتا ہے، لکھا ہے وہ دیکھتا ہے۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، کمپلین ہے۔ کمپلین کیا ہے؟ کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، پروفٹس، اپنے آپ کو وہ نبیہ کہتی تھی۔ پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ وومن منسٹری بھی تھی، عورتوں نے بھی خدمت کی۔ خلدہ نبیہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، موسیٰ کی بہن مریم نبیہ تھی، دبورہ نبیہ تھی، اور نئے عہد نامے کے اندر بھی حنا جو ہے وہ بھی نبیہ تھی، اور پھر فلپس مبشر کی 4 بیٹیاں، چاروں نبیہ تھیں۔ ہاں تو یہ عورت بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہے؟ نبیہ ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہے نہیں، کہتی ہے میں نبیہ ہوں۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا، اور ایزبل جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں آپ کو ملے گی، اخیب کی وائف تھی۔ وہ اخیب بادشاہ تھا، کنگ تھا، اور یہ ایزبل اس کی وائف تھی، بیوی تھی، اور اس نے 450 بال کے پجاری پال رکھے تھے اپنے لیے، اور وہ غیر قوم کی عورت تھی، لیکن ساتھ اس نے اپنے ساتھ بت بال جو ہے وہ لے کے آئی، بال کا بت، اور 450 جو نبی اس نے پال رکھے تھے اور وہ اس کی ورشپ کرتے تھے۔ خدا نے ایلیا نبی کو برپا کیا وہاں پر، اور لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر بھی منادی کی، اور ایلیا نے کہا کہ تم کب تک ڈاواں ڈول رہو گے؟
اگر یہوہ خدا ہے تو اسی کو مانو، اگر بال خدا ہے تو اسی کو مانو۔ اور پھر ایلیا نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 بیل لے کے آئے اور جس کا خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہوگا۔ تو بائبل میں آپ پڑھیے کہ وہاں پر پھر ایلیا نے آسمانوں سے آگ آئی اور اس قربانی کو بھسم کیا، تو لکھا ہے کہ اس نے پھر 450 بال کے پجاریوں کو قتل کیا وہاں پر۔ یہ اخیب کی بیوی ایزبل نے پال رکھے تھے، اور وہ تعلیم دیتی تھی کہ بت پرستی بھی جائز ہے، یہوہ خدا کی عبادت بھی جائز، بت پرستی بھی جائز ہے، یہ تعلیم دیتی تھی۔ مانی کہ بال کی بھی پرستش کی جائے اور یہوہ خدا کی بھی۔ یہ اسرائیل کے اندر، اور وہاں پر ایلیا خدا کا بندہ اخیب کے سامنے جا کھڑا ہوا، بال کے پجاریوں کے سامنے، اور اس نے تلوار کے ساتھ ان کو قتل کیا، 450 بال کے پجاریوں کو۔ تو یہ لکھا ہے تیرے ہاں ایزبل کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ یعنی اس کی تعلیم کیا تھی کہ یہوہ خدا کی عبادت بھی ٹھیک ہے اور بت پرستی بھی جیز ہے، بتوں کی بھی قربانیاں کھائی جائیں وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آج بھی کلیسیوں میں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہوہ خدا کے ساتھ چلنا بھی ٹھیک ہے، دنیا کے کام بھی ٹھیک ہے، دنیا داری بھی بسی ہوئی بھری ہوئی ہے۔ یہی اس پیریڈ کے اندر بھی تھا، اس دور کے اندر بھی یہی تھا کہ یہوہ خدا کی عبادت اور پھر بت پرستی اور بتوں کی قربانیاں بھی وہ کھاتے تھے۔ اور یہ عورت ایزبل جو عورت تھی وہاں پر کلیسیا کے اندر، اور وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کرائسٹ نے کہا مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ تیرے اندر غلط تعلیم والی ایزبل بیٹھی ہوئی ہے اور تو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کلیسیاؤں کے اندر ایک غلط جو شخص اگر کوئی خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا، دنیا داری بھی اس کے اندر ہے، بت پرستی بھی اس کے اندر ہے، گناہ بھی اس کے اندر ہے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں معافی کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اسے بحال کرے گا، لیکن اگر کوئی دو دلا بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہوہ خدا کے ساتھ بھی ہے اور دنیا داری بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی تعلیم کیا تھی کہ حرام کاری، اور پھر دوسری بات کہ بت پرستی، قربانیوں کا گوشت وہ کھاتے تھے۔ آج بھی کئی دفعہ تعلیم دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بائبل سے آپ سیکھیے کہ تو نے اس عورت کو ایزبل کو رہنے دیا، اور آگے لکھا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے نہیں۔ بعض اپنے آپ کو خود ہی بنا لیتے ہیں نا، خود ہی کہتے ہیں کہ میں پاسٹر ہوں، میں خادم ہوں۔ بھائی جب تک یہاں سے آرڈینیشن نہ ہو، آرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ آرڈینیشن کلیسیا کے آگے اعلان ہوتا ہے کہ یہ خادم ہے، ہاں یہ چرواہا ہے، اس کو چنا گیا ہے۔ بعض خود ہی بن جاتے ہیں، اور لوگ گھروں میں بھی جو ہے وہ آنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی خادم ہے جی، کلام ہے اس کے پاس، چاہے تعلیم وہ غلطی دے کے چلا جائے۔ اسی طرح لوگوں کی بربادی ہوتی ہے، گھرانوں کی، خاندانوں کی۔ وہ جس کو پتہ ہے بائبل کی تعلیم کا، یہ بڑی، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ بہت ریسپانسبلٹی کا کام ہے۔ خدا کے سامنے خادم جواب دہ ہوتا ہے، اور لکھا ہے شریر تو اگر مرے گا اپنی شرارت میں، لیکن آگے کیا لکھا ہے، میں اس کی پوچھ گچھ کس سے کروں گا؟ تجھ سے کروں گا میں۔ تو اس لیے یہ جواب دہی کا کام ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، وہ ہے نہیں ہے۔ اس لیے جو خدمت کرنا چاہتے تابع رہیں کلیسیاؤں کے، سینئر لیڈرشپ کے تابع رہیں، خود سے نہیں کھڑے ہو جائیں کہ خود ہی آپ یہ دیکھیے لکھا وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے نہیں، خود سے نہیں ہے، کہ کلیسیاؤں کے ساتھ چل کے
प्रॉपर तालीम उसकी देखी जाए, ठीक उसका रवैया देखा जाए, कलाम उसका ठीक हो, फिर जाकर यहाँ पर काम है। हम इसको इतना इजी लेते हैं, जो कुछ मर्जी सिखा देते हैं, गाइड कर देते हैं, और फिर मुश्किलात जो है वो पैदा होती हैं। और लिखा तूने उसको रहने दिया है। हाँ, अब वो वहाँ पर तवातीरा की कलीसिया, मैंने बताया काम ज़्यादा, सब्र ज़्यादा, मोहब्बत ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है, बल्कि डबल है। लिखा पहले से ज़्यादा, तो भी लिखा मुझे तुझसे शिकायत है कि गलत तालीम अंदर है। इसलिए कलीसिया की तालीम ठीक हो, उसकी लाइट ठीक निकले, नहीं तो वो लिखा है मुझे ऐसे चिरागदान की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं और आप नूर, लिखा तुम दुनिया का नूर। अगर हमारी लाइट ठीक नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई बरकत नहीं है, कोई खुदा को उससे खुशी नहीं है। लिखा मैं तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी कलीसिया की। तो तूने उसको अपने यहाँ रहने दिया है। और लिखा है कि मैं देख उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं उनके फर्जंदों को मैं हलाक करूँगा, मारूँगा। बिस्तर पर डालता हूँ मतलब बीमारियों के अंदर मैं डालता हूँ उसको। हाँ, ना सिर्फ उसको बल्कि जो उसके पैरोकार हैं, जो उसकी मानते हैं, सुनते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, लिखा मैं उसके फर्जंदों को भी मारूंगा। इसलिए अगर रोशनी ठीक नहीं है तो फिर वो कहता है मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, यानी बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, परेशानियों के अंदर मैं उसको डालूंगा वहाँ पर, क्योंकि उसकी लाइफ ठीक नहीं, गलत तालीम है अंदर। स्पिरिट ऑफ जेज़बल, एज़बल की रूह काम करती है, तासीर है उसकी कि हराम करी करो। और दूसरी बात बुत परस्ती, बुतों का गोश्त, सब कुछ। हाँ, इसलिए मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां यही सबब है कि हमारी लाइफ ठीक नहीं है, रोशनी ठीक नहीं है, खुदा उससे खुश नहीं होता। हाँ, तो लिखा कि वो मैं उसको डालता हूँ उसके पैरोकारों को भी। और आप पढ़ लीजिए सलातीन की किताब, अखियब और उसके जो आगे फरजान थे, बाइबल में लिखा हुआ है कि एलिया ने ये नबूवत की कि एज़बल का खून कुत्ते चाटेंगे। हाँ, और ऐसा ही हुआ। एज़बल जब मरी, उसको ऊपर खिड़की में से नीचे फेंका तो उसके जो खून था वो कुत्तों ने चाटा। हाँ, और ना सिर्फ उसका बल्कि उसका बादशाह, उसका बेटा योराम, उसको भी कत्ल किया गया। और अखियब के 70 बेटे, एज़बल के 70 बेटे, उनको भी कत्ल किया गया। याहू ने उन सबको कत्ल किया, खत्म किया, मानी कि उस गलत तालीम वाली औरत को खत्म किया उसने। हाँ, वहां से उस सारे इस्राएल के अंदर से उसने उसका खात्मा किया। और एलिया ने ये नबूवत की थी कि मैं अखियब के घराने में जो कोई आज़ाद है और जो कोई बंद है, यानी एक आज़ाद और बंद जो भी है, सबको लिखा कि मैं ख़त्म करूँगा और उसके ख़ानदान को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करूँगा। तो यही हाल कलीसिया के अंदर भी है। खुदा कहता है चूँकि ठीक तालीम नहीं है, तालीम के अंदर गलती है, लिखा मैं उसके फर्जंदों को मारूंगा। तो क्या एज़बल के 70 बेटे योराम वो कत्ल नहीं हुए, वो मारे नहीं गए? मारे गए हैं वो। हाँ, तो आज अगर कलीसिया के अंदर गलत तालीम और फिर उसके जो पैरोकार हैं वो ऐसे ही लिखा है मैं उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, यानी जो उसकी पैरवी करते हैं। हाँ, तो इसलिए बड़ा सोच समझ की ये ज़रूरत है कि कैसे खुदा के साथ चलना है, किसकी पैरवी करनी है। और लिखा मैं तेरे ईमान को भी, फेथ भी उनका ठीक था। हाँ, ईमान ठीक था उनका, पहले से ज़्यादा एक ईमानदार ईमान में बढ़े। 2020 में यहाँ है तो 2021 में यहाँ हो, उसका ईमान बढ़ना चाहिए।
اور اگر کسی کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے یا پہلے کی طرح پہلے ہی جگہ پہ ہے تو پھر اس کا مطلب وہ گروتھ نہیں کر رہا. تھواتیرا کی کلیسیا کا ایمان پہلے سے زیادہ، اور ایمان کس پر ہے؟ مسیح پر، خدا کے بیٹے پر. اس پر ہمارا سب کا ایمان ہے، وہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے، بنیادی پتھر ہے، اسی پر ایمان ہے اور کسی پر نہیں. کئی خادموں پر ایمان لگا لیتے ہیں، فلاں جگہ پہ ٹھیک، وہی ایمان خدا کے بیٹے پر ہے. خادم کیا ہے؟ وہ تو وہاں مسیلہ ہے، تو دعا کر سکتے ہیں، شفا اسی نے دینی ہوتی ہے. تو ایمان اس کے اوپر، اس ہستی کے اوپر ہمارا ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کرائسٹ نے جتنوں کو شفا دیا، اس نے کیا کہا؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. بھائی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اس لیے ہمارا ایمان پیور، رائی کے دانے کے برابر بھی لکھا ہے. اگر تیرا ایمان ہوگا تو جو کچھ تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے. رائی کے دانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ چھوٹا سا ایمان، نہیں، بھی چھوٹا بھی ہو لیکن اندر سے وہ پیور ہوتا ہے. رائی کا دانہ اس کے اندر نہیں ہوتا، یہاں پہ دلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ایمان کیسے کام کرے؟ ایمان پیور، خالص، اس کے اندر شک شبہ دو دلا پر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی مگر خالص ہوگا، اندر سے پیور ہوگا، تو وہ اتنا سا ایمان بھی کام کرے گا. تو تھواتیرا کی کلیسیا کا ایمان بھی بہت، محبت بھی بہت، صبر بھی بہت، کام بھی بہت، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے شکایت ہے. غلط تعلیم اندر ہے، اس کو دور کر. اور لکھا ہے تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ خدا کا بیٹا، پہلی بات خدا کا بیٹا. یہ کرائسٹ نے کہا، یوحنا کو لکھوایا. بعض کہتے ہیں کدھر لکھا ہے یہ خدا کا بیٹا؟ بھائی پڑھیں، خدا نے خود کہا یہ میرا بیٹا ہے. اور کرائسٹ نے جب اپنا انٹروڈکشن دیا تو اس نے پہلی بات تھواتیرا کی کلیسیا کو لکھی، تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ خدا کا بیٹا، یعنی وہ سن آف گاڈ ہے، خدا کا بیٹا ہے. دوسری بات، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند. ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں لیکن آنکھوں میں ناپاکیاں بھری ہوتی ہیں، گناہ بھرا ہوتا ہے. لکھا ہے ان کی آنکھوں میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں. خدا کے بیٹے کی آنکھیں آپ دیکھیے آگ کے شعلے کی مانند، جیسے آگ بھڑکتی جاتی ہے، پورے جنگل کو بسم کر دیتی ہے. اس کی آنکھیں لکھا بدی کو دیکھ نہیں سکتی، بدی آگے آئے گی تو وہ بھسم کر کے رکھ دے گا اس کو. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، لیکن اس کی آنکھیں جو ہے وہ رحم بھی کرتی ہیں. غزل الغزلات کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں، لکھا ہے دو کبوتروں کی مانند ہے جو لبے دریا تمنگت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پیور ہے اس کی آنکھیں، خالص ہے اس کی آنکھیں، آگ کے شعلے کی مانند، بدی کو گناہ کو برداشت نہیں کرتی. اور پھر دوسری بات کہ دلوں گردوں کو جانچتی ہیں، اندر تک تہ تک جاتی ہیں وہ اس کی آنکھیں. اتنا وہ جانتا ہے، نالج ہے اس کو. یرمیا کی کتاب پڑھیے، لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہلے باز ہے. آگے لکھا ہے اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ کوئی دریافت نہیں کر سکتا. لیکن لکھا ہے کہ تو خدا دلوں خیالوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے. خدا سب کچھ، کیونکہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اندر تک دلوں کے اندر. چھپائے کوئی بات، چھپائے کوئی کام، وہ دیکھتا ہے، اندر تک دیکھتا ہے. اور دوسری بات، پاؤں کیسے خالص پیتل کی مانند ہے. مطلب کہ جہاں پر پاؤں رکھ دیا ہے وہ عدالت کرے گا، ججمنٹ کرے گا. پیتل بائبل میں ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. پیتل، سونا نجات کو ظاہر کرتا ہے، سونا اس کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، چاندی نجات کو ظاہر کرتی ہے. اور آگے جو پیتل ہے اس کا مطلب کہ وہ عدالت کرے گا، ججمنٹ کرے گا. اس کا مطلب
کہ وہ دلوں کے خیالوں کے اندر تک جانتا ہے، دلوں خیالوں گردوں کو جانچنے والا ہے، اور اگر کہیں غلط تعلیم ہے تو وہ عدالت کرے گا۔ اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، اور جہاں پر پاؤں اس نے رکھ دیا کوئی اس کے پاؤں کو ہٹائے، وہاں سے دور کرے۔ یہ اس کی قدرت، سب کچھ لکھا ہے تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں بولیے آنکھیں شعلے کی مانند، اور جس کے پاؤں خالص پیتل کی، حزقیل کی کتاب میں لکھے وہ سیکل کیے ہوئے پیتل کی مانند اس کے پاؤں، یعنی وہ عدالت کرے گا، ججمنٹ کرے گا، کوئی اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ آج کسی کو فکر نہ ہو، آج کوئی اس بات کو سوچے نہ، خاطر میں نہ لائے، جیسی مرضی زندگی گناہ کے اندر بسر کرے، خدا وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں شعلے کی مانند، دلوں کے اندر طے کی باتیں بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے آگے اس کو لکھا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر، غلط تعلیم نہیں ہونی چاہیے تیرے اندر، کیونکہ میری آنکھیں شعلے کی مانند، میں دیکھتا ہوں، طے کی باتیں اندر تک جانتا ہوں، اور پھر جانتا ہوں تو اگر تو کہیں غلطی ہے تو میں ججمنٹ کروں گا، عدالت کروں گا۔ لیکن سنیے وعدہ کیا ہے، لکھا ہے جو غالب آئے۔ آگے بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں گے۔ وعدہ کیا ہے، جو غالب آئے۔ پہلی بات اجر کیا ہے، سنیے، اس کو میں لوہے کا عصا دوں گا۔ یہ پہلی بات ہے اجر کا، خدا کے ساتھ ٹھیک چلنے کا۔ اور آموز کی کتاب میں آپ پڑھیے، لکھا ہے اس کے ہاتھ میں ساحول ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ٹیڑھا ترچھا تو نہیں، ساحول اس کے سائل جسے کہتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور زروبابل کو کہا گیا کہ زروبابل تیرے ہاتھوں میں جو ساحول ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، مطلب ٹھیک، کہیں پر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کو، یعنی معنی کیا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہمارے کام، خدمت، ہماری منسٹری اور صبر، سب کچھ وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ساحول ہے کہ ٹھیک کام، ٹھیک وقت، ٹھیک خدمت ہونی چاہیے۔ تو لکھا ہے جو غالب آئے، یعنی اس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ تو لکھا ہے اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ میں لوہے کے عصا سے اس کو دوں گا، اور وہ قوموں پر حکمرانی کرے گا، جس طرح کرائسٹ کو کہا گیا۔ لوہے کے عصا کا مطلب ہے اتھارٹی آن کنگڈمز، یعنی بادشاہی دوں گا۔ اور آپ پڑھیے بائبل میں لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے، تم فرشتوں کا انصاف کرو گے، اسرائیل کے 12 قبیلوں کا تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے۔ اور لکھا جو آخر تک، اینڈ تک، ڈیتھ تک، موت تک اپنے آپ کو ٹھیک رکھے، یہ وعدہ اس کے لیے ہے، دوسروں تیسروں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی خدا کے ساتھ ٹھیک چلے نا تو کہے کہ مجھے بھی تخت پر بیٹھایا جائے، نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ زور مارنا ہوگا، جافشانی کے ساتھ چلنا ہوگا، پھر وعدہ ہے، پھر پرومس ہے کہ میں اسے لوہے کا عصا دوں گا اور وہ ان پر حکومت کرے گا۔ آگے لکھا جس طرح کمار اس برتنوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، اس طرح حکومت کرے گا۔ یعنی معنی کیا ہے کہ ایک بادشاہت کا وعدہ ہے، ایک کنگڈم کا وعدہ ہے۔ اور پولس عبرانی 2 باب میں لکھا ہے کہ اس نے اس آنے والے جہان کا جس کا ذکر ہم کرتے ہیں، کہتا ہے فرشتوں کے تابع نہیں کیا، وہ کلیسیا کے، چرچ کے، ایمانداروں کے، خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے آنے والا جہان ہے۔ اس لیے ساری فکر ادھر ہی لگی رہتی ہے، ادھر اپنے آپ کو کھا لیں پی لیں جیسے مرضی زندگی گزارے بھائی نہیں، آنے والے جہان کا وعدہ ہے، پرومس ہے کہ میں اسے لوہے کا عصا یعنی اختیار دوں گا قوموں کے اوپر، قوموں کے اوپر اختیار کی بات ہے، اتنا بڑا وعدہ۔ اور اس لیے آج پھر کوئی سستی کرے، نافرمانیاں کرتا پھرے، خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو،
تو بہنوں اور بھائیوں وہ خود پھر آپ دیکھیے کہ خود ہی سزا اٹھائے گا، جہنم کے اندر جائے گا، ہاں بیماریوں پہ پڑا رہے گا، لکھا میں تجھے بستر پر ڈالتا ہوں، اس کے فرزندوں کو بھی ہلاک کروں گا۔ تو کنگڈم کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور لکھا کہ آخر تک یعنی موت تک، تھواتیرا کی کلیسیا تیرے یہاں غلط تعلیم ہے، اس کو ٹھیک کر، ٹھیک کرے گا تو وعدہ ہے کہ میں لوہے کا عصا دوں گا، یعنی اتھارٹی دوں گا، اختیار دوں گا، کون سا کہ قوموں پر حکمرانی کرے گا۔ جیسے کرائسٹ کے بارے میں زبور 2 میں سنیے کیا لکھا ہے، لکھا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری ملکیت کے لیے دوں گا۔ آگے لکھا ہے تو لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ کرائسٹ کو بھی لوہے کا عصا کی بات کی گئی ہے، ایمانداروں کو بھی لوہے کے عصا کی بات کی گئی۔ آپ یہ دیکھیے وہ بھی خدا کا بیٹا، میں اور آپ بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں، اس کو کہا گیا کہ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری ملکیت کے لیے، لکھا زمین کے انتہائی حصے تجھے دوں گا اور تو لوہے کے عصا سے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی وعدہ ہے لوہے کے عصا یعنی اتھارٹی دوں گا قوموں کے اوپر، مملکتوں کے اوپر، ہر قسم کی بادشاہی کو لے لیجئے، امریکہ لے لے، یو کے لے لے، کینیڈا لے لے، بڑی بڑی بادشاہت ہیں۔ آج کہتے ہیں نا کسی طرح وہاں پہنچے، او بھئی آپ کو نہیں پتا کہ مسیح نے آپ کے لیے ان سے بھی بڑھ کر لکھا ہے ان پر اتھارٹی دوں گا، ہاللیلویا، اختیار دوں گا۔ کرائسٹ کے بارے میں لکھا ہے تو لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور جیسے ایک کمہار اس برتن کو چکنا چور کر دیتا ہے، تو کمہار کون سے برتن کو کرتا ہے؟ جو برتن اس کے کام کا نہیں ہوتا، اسے دوبارہ سے توڑتا ہے اور پھر دوبارہ نیا برتن بناتا ہے۔ ہاں اس لیے تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ بعض برتن عزت کے لیے ہوتی ہیں، بعض ذلت اور رسوائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں بعض رسوائی کے لیے، ذلت کے لیے، ساری زندگی ان کی رسوائی ذلت کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن بعض برتن عزت کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور جو عزت کے لیے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں اونچی جگہ پر رکھتا ہے، ہاللیلویا۔ لیکن اگر برتن ٹھیک نہیں ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس کو چکنا چور کر ڈالے گا، پیس ڈالے گا، اس لیے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تو کمہار کے برتن جیسے کمہار برتنوں کے ساتھ کرتا ہے، لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، ہاں ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، کن کو؟ جو ٹھیک نہیں ہے، ہاں ان کو، ایمانداروں کو نہیں، ایمانداروں کے لیے اس کا وعدہ ہے کہ ان کو اتھارٹی دے گا، ہاں ان کو مملکتوں کے اوپر بادشاہی اختیار وہ دے گا، رولنگ پار دے گا کہ وہ رول کرے بادشاہتوں پر۔ اس لیے بہن اور بھائیوں یہ حوالے پڑھ کے مجھے تو بڑی خوشی ملتی ہے کہ بادشاہتوں پر اختیار، اتھارٹی، اس لیے اگر خدا کے ساتھ لکھا جو آخر تک، اینڈ تک، ڈیتھ تک چلے گا۔ اور دوسری بات سنیے، نمبر 1 تو اجر کیا ہے؟ لوہے کے عصا کا، اور دوسرا کیا ہے؟ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ یہ تھواتیرا کی کلیسیا کو صبح کے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ مارننگ سٹار کا وعدہ ہے کہ میں اسے مارننگ سٹار دوں گا، صبح کا ستارہ دوں گا۔ صبح کے ستارے کا سن لیجئے مطلب کیا ہے کہ جیسے رات بہت تاریک ہوتی ہے نا، اور جب صبح کے 5 یا 6 بجتے ہیں تو پھر ایک صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، مارننگ سٹار۔ تو اس کا مطلب کہ میں اسے مارننگ سٹار، صبح کا ستارہ دوں گا، یعنی مطلب ہے کہ وہ مر بھی جائے گا تو جیسے صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے، موت میں بھی چلا جائے تو جیسے صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ بھی قبر میں سے جی اٹھے گا۔ یہ پرومس ہر اس بہن بھائی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے، تعلیم اپنی درست کرتا ہے۔ لکھا میں چراغ دانوں میں پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، جو آخر تک برداشت کرے گا، تعلیم پر قائم رہے گا، پرومس وعدہ کہ میں اسے لوہے کا عصا دوں گا اور وہ قوموں پر حکمرانی کرے گا، اور دوسرا وعدہ کہ میں اسے مارننگ سٹار، صبح کا ستارہ دوں گا، اور جس طرح صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے اسی طرح
خدا کا بیٹا بیٹی جس کے پاس صبح کا ستارہ ہے، وہ اگرچہ مر بھی جائے، موت میں بھی چلا جائے، قبر میں بھی چلا جائے، تو وہ بھی نمودار ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور دانیل 12واں باب سنیے، لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، لکھا عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ فار ایور عبدالآباد تک وہ روشن رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کہ مارننگ سٹار ان کی زندگی کے اندر ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو صبح کا ستارہ ہے۔ لوسیفر کہتا ہے میں صبح کا ستارہ ہوں، ہے نہیں۔ صبح کا ستارہ میرا اور آپ کا منجی صرف فقط خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ لوسیفر صرف دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں صبح کا ستارہ ہوں، روشن ستارہ، وہی نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ ہمارا منجی خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح صبح کا ستارہ ہے۔ اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں، وعدہ سنیے کہ میں اسے لوہے کا عصا دوں گا اور صبح کا ستارہ دوں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، اپنی روشنی چیک کیجئے، اپنے کام ٹھیک کیجئے، اپنی محبت، اپنا صبر، اپنی محنت، جانفشانی دیکھیے، اپنے کاموں کو دیکھیے۔ اگر 2020 میں کام ٹھیک نہیں ہے تو کہیے کہ خداوند 2021 میں میرے کام، محنت، صبر، مشقت زیادہ ہوگی، آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، خداوند کی شکر گزاری کیجئے اس کے کلام کے لیے۔ اور وعدہ پرومس سنیے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، مارننگ سٹار دوں گا، اور دوسرا لوہے کے عصا سے وہ حکومت کرے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔